بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیریز میں آج ہم ایک بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، حجت الاسلام امام غزالی۔ تو اصل میں ابو حامد محمد بن محمد الطوسی الغزالی جس نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ تو آپ طوس جو ایک شہر ہے مشہد کے قریب خراسان میں ہے اور آج کے ایران میں ہے، تو یہ قریباً 450 ہجری جو کہ 1058 عیسوی آتا ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے طوس میں۔ تو یہ الطوسی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ طوس سے تھے، اور غزالی اصل میں آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ آپ غزال اس گاؤں کا نام تھا جس میں آپ رہ رہے تھے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ رشتہ فروش تھے، یعنی وہ جو یہ اون تھے، وول تھا اس کا، گھر پہ اس پہ کام کرتے تھے، پھر جو اس کا وہ فیبرک جس کو ہم وہ تاگا یا پھر وہ سوت وغیرہ وہ بیچتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو غزالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان کے جو والد تھے ان کا جو یہ پروفیشن تھا اس وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اچھا، آپ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پھر یتیم ہو گئے تھے، آرفن تھے امام غزالی۔ تو آپ نے تعلیم جو شروع کی تھی وہ طوس میں ہی کی تھی، یعنی جو طوس کا علاقہ ہے اسی میں آپ نے تعلیم شروع کی تھی۔ پھر آپ نیشاپور چلے گئے، اور وہاں اس زمانے کے جو بہت بڑے ایک امام تھے، امام الحرمین کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، امام جوینی، جو کہ ایک بہت بڑی فقہ میں ایک بہت بڑی ہستی رہے ہیں، امام جوینی امام الحرمین کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کے پاس آپ نے تعلیم، یعنی جب تک ان کی وفات ہوئی آپ انہی کے پاس رہے، تعلیم حاصل کی۔ یہ قریباً 1077 سے لے کے 1085 عیسوی تک یہ آتا ہے۔ تو کیونکہ وہ ایک خود بھی ایک کلام میں، فلسفہ میں، اسی طرح سے پھر منطق میں بڑے امام تھے، اور پھر ساتھ میں وہ شافعی فقہ پہ بھی ایک اتھارٹی تھے، تو ان پہ بڑا اثر ہوا۔ اور پھر ایک اور ان کے ٹیچر جو استاد رہے تھے ابو علی الفرمادی۔ تو اصل میں جو حجت الاسلام غزالی کو جو ٹرین کیا گیا وہ ایک متکلم اور ایک فقیہ، یعنی اسی میں ان کی تعلیم حاصل کی، لیکن جنہوں نے اس کو لکھا ہے یا ان کو جو ان کے وہ بایوگرافی لکھی ہے، تو سب یہی لکھتے ہیں کہ آپ ایک گاڈ گفٹڈ ایک بچپن سے تھے، یعنی جو وہ خدا داد صلاحیتیں آپ میں موجود تھے، تو وہ بالکل سامنے آ گئی تھی اسی پیریڈ میں۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، وہ 1085 میں جب آپ نظام الملک جو کہ سلجوق وزیر ملک شاہ کے وزیر تھے، بڑے مشہور ہیں نظام الملک طوسی، وہ بھی طوس سے آتے تھے، تو ان کے کیمپ میں آپ گئے، تو انہوں نے بڑے آپ کو عزت اس سے احترام سے آپ کو ریسیو کیا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسی ٹائم غزالی کی شہرت ہو چکی تھی کہ یہ ایک اتنے بڑے اسکالر ہے، اتنے بڑے ایک عالم ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اپوائنٹ کیا، یعنی ان کو اس کام پہ لگایا کہ جو اس ٹائم بہت بڑا ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا، اس کو آپ یونیورسٹی کہتے ہیں، جامعہ نظامیہ بغداد، یا مدرسہ جو بغداد کا نظامیہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اس میں آپ ان کو پروفیسر کے عہدے پہ تعینات کیا۔ آپ شافعی فقہ وہاں پہ پڑھاتے تھے حجت الاسلام غزالی۔ تو اسی دوران میں 4 سال تک آپ نے وہاں پہ پڑھایا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا ایک چرچا تھا، شہرت آپ کو بہت زیادہ حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ 300 لوگ یعنی 300 اسٹوڈنٹس ایک دفعہ آپ کے لیکچر میں حاضر ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پرائیویٹلی آپ کتابیں بھی لکھ رہے تھے۔ تو یہ آپ پرشین لینڈ سے آئے تھے، لیکن بغداد کیونکہ وہاں پہ عربی کا ایک دبدبہ تھا، تو وہاں پہ ایک اتھارٹی بننا فقہ میں، شافعی فقہ میں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد ان میں ایک اور تبدیلی آتی ہے، وہ 488 ہجری، یا آپ اس کو 1095 عیسوی کہہ سکتے ہو۔
یہ ان کی ایک مطلب آپ اسپریچول آٹو بایوگرافی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، المنقذ من الضلال، جس کو کہ ڈیلیورنس فرام دا ایررز، یعنی روشنی اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا، یعنی جو نے کتاب کا ترجمہ کیا کہ اجالوں کا سفر یا روشنی کی جانب سفر کی. غزالی نے اس میں یہی لکھا کہ وہ کیسے مطلب روشنی کی طرف آ گئے. تو وہ لکھتے ہیں کہ مطلب بات کرتے ہیں کہ اس دوران آپ کو ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک نروس، یعنی یہ اس طرح کی کوئی بیماری تھی، نروس النس. وہ کہتے ہیں کہ مطلب غذا میں ہضم نہیں کر پاتے نا، ڈائجسٹ نہیں کر پاتا تھا میں جو بھی میں کھاتا تھا. پھر وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں جب پڑھانے جاتا تھا، جب میں بات کرتا تو اچانک میری زبان رک جاتی تھی، جس طرح وہ ایک تالا لگ جاتا ہے، زبان کہتے ہیں تالا لگنا، وہی ہوتا تھا میرے ساتھ. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکٹرز بھی بڑے اس میں ناکام ہو گئے کہ آپ کو ٹھیک کرے امام غزالی کو. تو پھر انہوں نے وہی اللہ تعالیٰ پہ جس طرح توکل کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مطلب ہاتھ میں اپنے آپ کو دیا. تو یہ وہ اشارہ سمجھ رہے تھے کہ اب میرا یہاں پہ کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم ایک سپریچول کرائسس آپ مطلب اس سے آپ اس کا سامنا آپ کو تھا. تو پھر امام غزالی مطلب یہ جو آپ کو ایک شہرت عزت ملی تھی، ایک بڑے عہدے پہ آپ تھے، پوری ہر طرح آپ کا چرچا تھا، تو اس سے آپ دور جانا چاہتے تھے. اور کچھ نے اس کو کچھ اور بھی وجوہات بیان کی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ مطلب جو آپ پڑھا رہے تھے، آپ جب یہ نیشاپور سے آپ یہ بغداد سے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ بڑے ایک اسپریچول کرائسس سے گزر رہے تھے، تو آپ قرب الہی چاہتے تھے، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ علم کلام، علم فقہ پڑھانے سے یہ مجھے حاصل نہیں ہوگا. کچھ نے لکھا کہ آپ بڑے مطلب بے دل ہو گئے تھے، وہ جو وہاں پہ ایک علماء کرپشن تھا، یعنی ادارے جس طرح سے کرپٹ ہو گئے تھے، تو آپ دل برداشتہ ہو گئے تھے اس ٹائم. اور کچھ کہتے تھے کہ سلجوق کی سلطنت میں اس ٹائم کرائسس تھی، کیونکہ برقیارق نے اپنے چاچا کو مارا تھا. اسی طرح سے پھر مطلب اسماعیلیوں کا وہ جو تھے، وہ مطلب ایک بڑا ایک شیعہ فرقہ تھا جو کہ جنہوں نے نظام الملک کو بھی قتل کر دیا تھا. تو اس وجہ سے غزالی وہاں پہ جانا چاہتے تھے، وہاں سے جانا چاہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی، اب آپ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے. تو آپ نے کہا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے. تو آپ 1095 بغداد سے نکلے اور آپ شام گئے، دمشقس. اس کے بعد وہاں کی مسجد میں آپ ٹھہرے، اور اس جگہ آپ مسجد کے مینار میں آپ رہتے تھے. وہاں سے آپ جروشلم چلے گئے، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہر روز وہاں پہ جو وہ قبۃ الصخرہ ہے، اس کو ہم ڈوم آف دا راک، یعنی جہاں سے وہ معراج کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اس جگہ آپ ہر روز آپ وہاں پہ جاتے تھے اور اندر سے اس کو بند کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی جو قبر انور وہاں پہ اس کی زیارت کے لیے آپ جاتے تھے. تو پھر آپ مدینہ گئے، مدینہ طیبہ، اور اس کے بعد آپ نے جو 1096 میں حج ہوا، اس حج میں آپ نے بھی شرکت کی. پھر آپ 1097 میں بغداد واپس آئے، دمشقس آئے، اس کے بعد بغداد آئے، پھر آپ طوس آئے. تو طوس اور شام مطلب ان علاقوں میں آپ کا جو اصل میں جو صوفیت کی طرف سفر تھا وہ اسی ٹائم تھا، یعنی مراقبہ آپ کرتے تھے. اسی طرح سے وہ جو صوفیہ وہ مطلب ایکسرسائز، اسپریچول ایکسرسائز کرتے، وہ تمام چیزیں آپ نے اس ٹائم کی. تو اسی دوران یعنی احیاء العلوم جس پہ ہم بات کریں گے، آپ نے اسی ٹائم لکھی تھی. پھر اس کے بعد 1105 عیسوی میں جو فخر الملک جو کہ سنجر تھا مطلب سلجوقی سلطان، اور یہ فخر الملک نظام الملک طوسی کا بیٹا تھا، اس نے آپ کو واپس بلایا کہ آپ دوبارہ لیکچر شروع کریں نیشاپور میں. تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم حجت الاسلام غزالی کو یہ پتہ چل گیا تھا، یعنی آپ نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ اب صدی کے مجدد ہیں، یعنی ریوائیور ہے. تو اس لیے آپ نے انٹرسٹ لیا، اور پولیٹیکل بھی اس میں کچھ مطلب کمپلشنز تھے، اور آپ نے دوبارہ سے پڑھانا شروع کیا. اب نیشاپور میں آپ نے پڑھانا شروع کیا. تو اسی دوران آپ نے وہ المنقذ من الضلال اسی دوران آپ نے لکھی. تو سنجر نے آپ کو نیشاپور بلایا، اور 2 سے 3 سال آپ نے وہاں پہ گزارے. اس کے بعد حجت الاسلام غزالی واپس طوس گئے، اور طوس میں آپ نے خانقاہ قائم کی، اور آپ وہاں پہ جس طرح صوفیہ تعلیم دیتے اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ شروع کیا. اور ایک مطلب 1111 عیسوی میں
جو کہ 505 عیسوی ہے، قریباً 53 ایئرس آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کا وصال ہو گیا امام غزالی کا۔ تو اتنی بڑی شخصیت کی مطلب پورا جو اس کے بعد جو بھی لکھا گیا اس میں غزالی کے بغیر مطلب کچھ بھی نہیں لکھا گیا، کہ ہمیشہ غزالی کو کوٹ کیا جاتا، چاہے فلاسفی پہ کوئی لکھے، لاجک پہ لکھے، تصوف پہ لکھے، ہر جگہ غزالی کا نام، اور پھر اس کا شہرت وغیرہ۔ کچھ آپ کے مخالفین بھی تھے لیکن آپ کا مطلب جو چرچا تھا وہ آج تک جاری ہے، آپ ایک اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی کتابیں لکھی، مقاصد الفلاسفہ لکھی، تحفۃ الفلاسفہ لکھی، الاقتصاد فی الاعتقاد، بڑی بڑی فلسفے پہ، یا جو اسماعیلی شیعہ ہیں ان کے رد میں کتابیں لکھی۔ تو آپ فلاسفر تھے، آپ لاجیشین تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل شہرت جو آپ کا اصل کام، یعنی آپ کا جو اصل آپ نے جس کو مطلب اختیار کیا وہ تصوف تھے۔ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری یعنی غیر معمولی ڈیولپمنٹ تصوف کے لیے تھے، کیونکہ اب ایک بہت بڑا اپنے دور کا ایک امام، ایک فلسفی، ایک متکلم اور ایک منطقی وہ تصوف کو لکھ رہا تھا، یعنی وہ تصوف کو سالڈ فاؤنڈیشن فراہم کر رہا تھا۔ تو تصوف کو جو تقویت ملی اس میں غزالی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آپ جب مطلب تصوف کی طرف آگے تو آپ یہی کہتے تھے کہ صوفیہ صرف یہ نہیں کہ وہ باتیں کرتے ہیں بلکہ وہ صاحب مقام ہوتے ہیں، یعنی جو وہ جس پہ ہم نے مقامات پہ بات کی تو ان کو وہ حاصل ہوتا ہے، وہ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، ریوائیویفیکیشن آف سائنس آف ریلیجن، تو آپ کی اس کتاب کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی بہترین یعنی گریٹسٹ بک آف اسلامک سویلائزیشن۔ تو آپ ہر شعبے یعنی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق آپ نے لکھا اس میں۔ تو آپ عبادات کے بارے میں لکھ رہے تھے، اس طرح عادات پہ آپ نے لکھا، پھر آپ نے مہلکات یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اس پہ لکھا، اسی طرح سے منجیات یعنی وہ خصلتیں یا وہ چیزیں جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے اس کی طرف آپ نے لکھا، پھر عجائب القلب اس پہ لکھا۔ تو قلب، معرفت، یہ چیزیں غزالی کی مطلب سینٹرلٹی تھی، کیونکہ دو صوفیہ ایسے تھے جنہوں نے غزالی کو بہت مطلب انفلوئنس کیا تھا اور جن کو آپ نے بار بار کوٹ کیا اپنی کتابوں میں۔ ایک اس میں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، حارث محاسبی اور ابو طالب مکی۔ تو ابو طالب مکی کی قوت القلوب، کیونکہ غزالی نے بھی سینٹرلٹی ہارٹ کو دی اپنے تھاٹ میں، قلب کو، تو ابو طالب مکی اور حارث محاسبی کو بالکل ہر جگہ وہ کوٹ کرتے جاتے ہیں اور منوان ان کو کوٹ کرتے ہیں غزالی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ مطلب زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں قلب، اور قلب آپ دیکھیے مطلب وہ غیب کی ایک دنیا ہے، یعنی جس کو ہم دیکھنے جہاں سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جہاں سے نور مطلب ملتا ہے، اور پھر یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو رشتہ قائم کرتا ہے وہ قلب یعنی ہارٹ اس میں ریلیشن قائم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اس کو ٹھیک کریں تو پھر ہم وہ نور حاصل کر سکتے ہیں، وہ روشنی ہم کو مل سکتی ہے۔ یہ غزالی کا مطلب جو احیاء علوم یا وغیرہ کتابوں میں قلب کی سینٹرلٹی، یعنی آپ دل کو ایسا کریں کہ یہ پھر آپ کو مطلب مشاہدہ ہو، مکاشفہ ہو آپ کا جو اصلی حقیقت ہے اس کا۔ تو پھر اس میں وہی صوفیہ یعنی اصل جو حقیقت ہے وہ صوفیہ کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس میں جو ریشنلسٹ ہے یا جو فلسفہ یا منطق کو وہ سامنے لاتے ہیں، پھر صوفیہ ان دونوں کا جو حقیقت ہے اس کی طرف ان کا کیسا مطلب اپروچ ہوتا ہے اور کس کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن وہ صوفیوں کو کہتے ہیں کہ حقیقی مطلب معرفت انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ احیاء علوم الدین، اسی طرح سے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، آپ اسی کا ایک آپ ورژن سمجھے جو پرشین میں ہے، اس کو ہم کیمیائے سعادت، الکیمی آف ہیپینس، یہ قریباً 1102 سے لے کے 6 تک آپ نے ایک کتاب لکھی۔ تو اس ٹائم ایک اور بڑا جو مسئلہ تھا اس میں کیمیا یعنی الکیمی، جس کو کیمسٹری کہتے ہیں، کہ میٹلز آپ کو کیسے مطلب آپ پیور ان کو کر سکتے ہیں، جو کہ وہاں پہ سکھایا جاتا تھا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ مطلب وہ گولڈ کیسے آپ بنا سکتے ہو۔ تو آپ غزالی نے بالکل یہی کانسیپٹ یہاں پہ استعمال کیا کہ مطلب ایک انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور روح سے بنا ہے، پھر آپ کیسے یعنی جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا پرابلم اس کو ہوتی ہے، اور پھر وہ پرفیکٹ یعنی حقیقی حال میں وہ کیسے دوبارہ جا سکتا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔
تو مطلب ایک سمبل انہوں نے اس میں کیمسٹری کو الکمی کو بنایا. اصل میں وہ یہی کہتے تھے کہ مطلب انسان کیسے بنایا گیا ہے اور کس لیے بنایا گیا ہے. پھر اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ مطلب انسان میں مٹی سے بنایا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جو ایک روحانی چیز ہوتی ہے، یہ دو مل کے انسان کو بناتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اصل چیز انسان میں ہارٹ ہے، قلب ہے. تو اگر وہ فرما برداری کرتا ہے اس میں ایک خصلت پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کچھ اور طرح کی خصلتیں اس میں پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ جس طرح بہت سارے لوگوں نے اس میں ایک آئینہ، یعنی دل کو ایک آئینہ بنایا ہے، شائننگ مرر، اسی طرح سے غزالی نے بھی یہاں پہ اس کو لایا ہے کہ دل آپ سمجھے ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے. تو جو انسان گناہ کرتا ہے، ان گناہوں سے ایک طرح کا ایک دعا اور ایک ظلمت یعنی اندھیرا اٹھتا ہے جو کہ اس دل کو مطلب ڈانپ لیتا ہے، اس میں ایک پورا ایک لیئر قائم کرتا ہے. پھر انسان جو قربت الہی اس کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی دل اس کا اندھا ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وہ جو آگ ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے اور اس سے اندھیرا اٹھتا ہے، اور وہ اس شیشے یعنی اس آئینہ کو وہ بالکل ڈانپ لیتا ہے، اس پہ ایک لیئر جما دیتا ہے. تو انسان کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب ایک ہے یہ کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے قلب سے ایک نور نکلتا ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شیشہ جو ہوتا ہے مرر، اس پہ لائٹ پڑتی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتے اور بالکل روشن کر دیتا ہے وہ ہر چیز کو. تو غزالی بھی یہی کہتے تھے کہ مطلب اگر آپ میں اچھی خصلتیں ہیں، اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کا ایک نور، ایک لائٹ نکلتی ہے جو اس مرر پہ پڑتی ہے. تو اس سے پھر آپ کے سامنے وہ تمام یعنی مکاشفہ، یعنی آپ بالکل وہ حقیقت کو جان لیتے ہیں اور آپ کو جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے وہی اصل مطلب خوشی ہے، سعادت ہے، وہی اصل سعادت ہے. یہ غزالی لکھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تصوف پہ اور بھی کتابیں لکھی ہے، مشکات الانوار، مکاشفت القلوب ہے، منہاج العابدین وغیرہ وغیرہ. تو بڑی کتابیں غزالی کی ہے جو انہوں نے اس پہ لکھی ہے. تو اس میں مطلب ایک اتنے بڑے عالم نے جب تصوف پہ لکھا تو اس کا ایک بہت امپیکٹ تصوف پہ پڑا اور ہر جگہ پھر اس کا چرچا ہوگا اور سالڈ فاؤنڈیشن آپ نے تصوف کو فراہم کی. تو یہ ایک بڑا مطلب غزالی ایک بہت بڑا موضوع ہے. ہمارا تو صرف اس میں تھوڑا بہت انٹروڈکشن کرانا ہوتا ہے، لیکن اس پہ بہت لکھا بھی گیا ہے اور آپ نے خود بھی لکھا ہے اپنی کتب میں. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں جو رومی عطار اور جامی ہے ان پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم شیخ اکبر ابن عربی پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم سلسلوں پہ بات کریں گے. تو اسی پہ ہم آج اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.